امریکی صدر کا آبنائے ہرمز ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان۔ امریکی افواج کو ایران کی آبی ناکہ بندی ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ ناکہ بندی اٹھنے کے بعد ایران کو آبنائے ہرمز کھولنا ہوگی۔ کسی بھی قسم کا کوئی ٹول ٹیکس یا راہداری ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ ہرمز سے مائنز کا صفایا کرنا ہوگا۔ ایران کو واضح ہونا چاہیے کہ وہ کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ افزودہ یورینیم امریکی مدد سے باہر نکالا اور تباہ کیا جائے گا۔ یہ کام بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ قریبی ہم آہنگی اور اشتراک سے کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے ایران کے اربوں ڈالر کے منجمد اثاثے بحال کرنے کا انتہا دے دیا۔ کہا کہ ایران ہرمز کھولے، امریکہ پھر ایرانی اثاثوں کو بحال کرے گا۔ اگلے نوٹس تک کسی رقم کا تبادلہ یا لین دین نہیں کیا جائے گا۔ دیگر چیزوں پر بھی اتفاق کیا گیا ہے جو ہمارے لیے زیادہ اہم نہیں۔ امریکی صدر کا سچویشن روم میں ایران معاہدے پر حتمی مشاورت کا فیصلہ۔ نائب صدر جے ڈی وینس، سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو، وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت، افواج کے سربراہان، پینٹاگون حکام اجلاس میں شریک ہوں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ معاہدے کی منظوری اور دستخط کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ امریکہ۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات۔ ایران امریکہ مذاکرات، علاقائی اور عالمی صورتحال پر غور کیا گیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعاون کے فروغ دینے پر اتفاق۔ دہشت گردی سمیت سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ مارکو روبیو نے امریکہ ایران معاملے پر مثبت ثالثی کے کردار کو سراہا۔ امریکہ ایران امن معاہدے کا معاملہ۔ ایرانی میڈیا نے ابتدائی یادداشت میں تبدیلی کا دعویٰ کر دیا۔ کہنا ہے امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ مفاہمتی یادداشتوں کا مسودہ ابھی فائنل نہیں ہوا، مذاکراتی عمل جاری ہے۔ ہمیں ضمانتوں یا باتوں پر کوئی بھروسہ نہیں، صرف اقدامات ہی اصل پیمانہ ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے 3 نکات پیش کر دیے۔ کہا کہ ہم مراد مکالمے کے ذریعے نہیں، مسائلوں سے حاصل کرتے ہیں۔ جب تک دوسری طرف سے کوئی اقدام نہیں اٹھایا جاتا، کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ کسی بھی معاہدے کا فائدہ وہ ہوگا کہ جو اگلے دن کے جنگ کے لیے بہتر تیار ہوگا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیلی فون۔ مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ خطے میں جاری سیاسی اور سفارتی بات چیت، کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں پر غور کیا۔ امیر قطر نے علاقائی سلامتی کے لیے سفارتی حل کو ترجیح دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ معاہدے کے قریب آ چکے، لیکن صدر ٹرمپ ابھی دستخط کے لیے تیار نہیں۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے فریقین کے درمیان چند الفاظ اور شرائط کے حوالے سے تبادلہ خیال جاری۔ امید ہے کہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا اور ایسا وقت آئے گا جب صدر ٹرمپ معاہدے کی توثیق کر سکیں گے۔ جے ڈی وینس کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ تہران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ مصنوعی ذہانت اب باہمی تعاون کا ایک نیا اور انتہائی اہم میدان بن چکی ہے۔ کئی روایتی نوکریاں ختم ہونے کا امکان ہے۔ روسی صدر ولا آستانہ میں 5ویں یوریشین اقتصادی فورم اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ مصنوعی ذہانت مستقبل میں عالمی لیبر مارکیٹ کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتی ہے۔ جلد تبدیلی اختیار کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ وفاقی حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 22 روپے کمی کر دی گئی۔ پبلک گڈز ٹرانسپورٹ، موٹر سائیکل، رکشہ والوں کے لیے فیول سبسڈی برقرار رکھنے کا اعلان۔ عوام کو ریلیف دینا میری اولین ترجیحات میں شامل ہے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ امریکہ ایران معاہدے کی بازگشت۔ عالمی تیل منڈیوں میں قیمتوں میں بڑی کمی۔ امریکی کروڈ تیل کی قیمت $88 فی بیرل، برطانوی برنٹ خام تیل فی بیرل $92 فی بیرل۔ گیس اور LNG کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ۔
عالمی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی خدمات جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ امن دستوں کے عالمی دن کے موقع پر پیغام، کہا UN امن دستوں میں پاکستان کا کردار بلا شبہ اجتماعی طور پر امن کی ترجیح کا آئینہ دار ہے۔ پاکستان کو اپنے شہداء ان بہادر ثبوتوں پر فخر ہے۔ صدر مملکت نے کہا یہ تعاون عالمی امن و استحکام کے لیے غیر متزلزل عزم کا عکاس ہے۔ ISPR کا UN امن مشن میں پاکستان کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین، بلیو ہیلمٹس کو سلام پیش۔ UN کے امن مشنز میں 183 پاکستانی اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ 2,47,000 سے زائد نوجوانوں اور افسران نے خدمات انجام دی۔ عالمی امن، استحکام اور انسانی خدمت کے لیے پاکستان کا کردار ہمیشہ نمایاں رہے گا۔ پاکستان اقوام متحدہ کے پرچم تلے عالمی امن کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ مکہ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سیکرٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی سے ملاقات، اسلامی اور علاقائی امور سے متعلق متعدد موضوعات پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر داخلہ نے اسلامی شعور و بیداری کو فروغ دینے میں رابطہ عالم اسلامی کی کوششوں کو سراہا، کہا پاکستان اور سعودی عرب تاریخی اسلامی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ آئندہ مالی سال 2026-27 کا بجٹ 5 جون کو جمعہ پیش کیا جائے گا۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی اور سینٹ بجٹ اجلاسوں کی منظوری دے دی۔ اجلاس شام 6 بجے ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ کی جانب سے 4 جون کو معاشی سروے رپورٹ جاری کیا جائے گا۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ ڈرافٹ تیار کر لیا گیا۔ ترقیاتی بجٹ کا مجموعی حجم 1,452 ارب روپے رکھنے کا امکان۔ ترقیاتی پروگرام کے لیے 980 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ مثالی گاؤں اور دیگر بڑے منصوبے بھی بجٹ کا حصہ۔ ترقیاتی بجٹ میں ٹرانسپورٹ سیکٹر سر فہرست، کئی شہروں میں نئے سمارٹ پولیس اسٹیشنز تعمیر ہوں گے۔ ٹیکس اہداف کی تکمیل کا معاملہ، FPR کا ٹیکس دہندگان کی سہولت کے لیے اہم فیصلہ۔ ملک بھر کے تمام ٹیکس آفیسز کو 30 اور 31 مئی کھلا رکھنے کا اعلان۔ ہفتہ اتوار فیلڈ دفاتر نارمل اوقات کار کے مطابق کھل رہیں گے۔ شہریوں اور کاروباری اداروں کو سہولت فراہمی کے لیے کوشاں ہے FPR۔ کراچی میں پانی کی قلت پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نوٹس، مرمت اور بحالی کا کام بلا تعطل جاری رکھنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پانی کی بندش سے متعلق تفصیلی رپورٹ طلب کر لی، کہا کہ عوام کو پانی کی بحالی سے متعلق پیش رفت سے مسلسل آگاہ رکھا جائے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا دیائے خان ایئرپورٹ جلد آپریشنل کرنے کا اعلان، کہا کہ رن وے پر کارپینٹنگ ہو چکی، باقی کام مکمل کر کے ATR فلائٹس کے لیے قابل بنایا جائے گا۔ وزیر ہوا بازی خواجہ آصف جلد کمرشل آپریشن بحالی کی مکمل خوشخبری دیں گے۔ پنجاب سے خیبر پختونخوا کے لیے گندوں پر پابندی زیادتی اور آئین کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق کا راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہیڈ آفس کا دورہ۔ عید الاضحیٰ صفائی آپریشن پر کنٹرول روم میں تفصیلی بریفنگ۔ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا بھی شہریوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ستھرا پنجاب کے ذریعے صفائی کے نظام کو نئی پہچان دی۔ خواجہ سلمان رفیق کی گفتگو۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس 2237 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,73,962 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ کاروبار کے پہلے سیشن میں بازار میں 26 کروڑ شیئرز کے سودے 17.25 ارب روپے میں طے ہوئے۔ عالمی اور مقامی سطح پر سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ، فی تولہ سونا 500 روپے کم، 4,74,862 روپے کا فی تولہ ہو گیا۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فی اون سونے کی قیمت $5 کم ہو گئی۔ پاک آسٹریلیا ون ڈے سیریز کے لیے ٹرافی کی رونمائی کرتی کی، دونوں ٹیموں کے کپتان نے ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ کرایا۔ میڈیا سے گفتگو شاہین آفریدی نے کہا کہ سیریز کے لیے تیاری بہت اچھی ہے، نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دینا مستقبل کے لیے اہم ہے۔ کینگروز کے کپتان نے کنڈیشن کو ٹف قرار دیتے ہوئے بہترین پرفارمنس کے عزم کا اظہار کیا۔
اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز کا پہلا ٹاکرا منگل کو راولپنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پاکستانی ٹیم کی قیادت شاہین شاہ آفریدی اور کینگروز کی قیادت جوش انگلس کریں گے۔ مچل مارش کو کوکنولی اسکواڈ کا حصہ بن گئے۔